بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ پشاور آوارگی ایپیسوڈ 5۔ راج کپور اور شاہ رخ خان کے گھر کے بعد مہاتما بدھ کے گھر میں۔ اگر پاکستان کی قدیم تاریخ اور ثقافت کی پہچان کے لیے چند نادر آثار کا چناؤ کیا جائے تو وہ کون سے ایسے نوادرات ہوں گے جو اسی سرزمین کی مٹی میں ہزاروں برس دفن رہے، اور جب دریافت ہوئے تو گویا تحقیق کے کئی در کھل گئے۔ ہماری پرانی وراثت کے چہرے پر جو دھول جمی ہوئی تھی وہ صاف ہوئی اور ہمیں اپنا قابل فخر اور قدیم چہرہ نظر آنے لگا۔ ہماری پہچان واضح ہونے لگی۔ میں کوئی پیشہ ور ماہر آثار قدیمہ تو نہیں ہوں اور نہ ہی میں نوادرات کی زیادہ پرکھ رکھتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی قدیم بناوٹ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو میرا دل دھڑکتا ضرور ہے اور مجھے اس میں غیر ملی روح محسوس ہوتی ہے۔ جیسے موسیقی سے نابلد ہونے اور راگ راگنیوں سے ناواقف ہونے کے باوجود میں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے موسیقی کے پروگراموں کی میزبانی سب سے زیادہ کی ہے، اور یہ استاد فتح علی خان تھے جنہوں نے میری موسیقی سے اثر انداز ہونے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر تشخیص کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تارڑ صاحب، آپ بے شک کلاسک کا علم نہیں رکھتے، لیکن میں نے پرفارمنس کے دوران مشاہدہ کیا ہے کہ جب ہم لوگ کسی راگ میں کسی باریک مقام تک پہنچتے ہیں تو آپ کے سر کو ہلکی سی جنبش ہوتی ہے۔ آپ بہت اچھے سنویے ہیں، یعنی سننے والے ہیں۔ بس یوں جانیے کہ آثار قدیمہ اور نوادرات کے حوالے سے بھی یہی حس میرے اندر بیدار ہوتی ہے۔ میں اکثر اسلام آباد میں محترم احمد حسن دانی کے دفتر قدامت کی کوئی الجھن لے کر جاتا اور وہ اسے فوراً سلجھا دیتے تھے، بلکہ ایک بار انہوں نے گندھارا کے 1-2 نمونے دکھائے اور مجھے پرکھنے کے لیے کہا کہ کہیں یہ نقلی تو نہیں۔ وہ لاہور میں میرے گھر تشریف لائے اور میں نے انہیں گندھارا کے چند ٹکڑے دکھائے جن میں سے ایک سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتاب نیو لائٹ ان سینٹرل ایشیا کا انتساب بھی میرے نام کر دیا۔ لیکن یہ گئے وقتوں کے قصے ہیں، قصہ پاری نہ کہہ لیجئے۔ جب آتش اتنا بوڑھا نہیں تھا، ایک آدھ چنگاری باقی تھی۔ اب تو آئینے میں اپنی پہچان نہیں ہوتی، قدیم نوادر کی کہاں سے ہو؟ نقل اور اصل کی پرکھ بھی کب کی رخصت ہوئی؟ اور جہاں تک موسیقی کا تعلق ہے، ہم وہ میراثی ہو چکے ہیں جنہیں بتایا گیا کہ غزل کمال کی شے ہوتی ہے، اور وہ ایک مغینہ کے کوٹھے پر گئے اور غزل سنانے کی فرمائش کی۔ جب وہ دلربا خاتون غزل کی تانے لگا رہی تھیں تو دیکھا کہ وہ حضرت تو منہ کھول کر خراٹے لے رہے ہیں۔ انہیں جگایا کہ حضور، میں غزل گا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اگر غزل ہے تو واہ واہ، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے، تم گاتی رہو، اور پھر سو گئے۔ ہاں، البتہ پشاور بیرکس کے اس پیانو پر اگر کوئی دوشیزہ اپنی کم لباسی میں براجمان بیتھوون کا مون لائٹ سوناٹا بجا رہی ہے تو ہم سوتے ہی نہیں، سنتے ہی رہتے ہیں جب تک آنکھ نہ کھل جائے۔ چونکہ ہم قصہ خانوں کے شہر میں ہیں اور اس کی ہوا میں جو قصہ گوئی کی تاثیر ہے، اس کے زیر اثر نوادرات والا قصہ بھی طویل ہو گیا، جانے کہاں سے کہاں جا پہنچا۔ تو ان نوادر کا چناؤ ہو جائے جو پاکستان کی قدامت اور وراثت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ موئنجو دڑو کی ڈانسنگ گرل، یہ بہت چھوٹا سا کانسی کا ناتواں مجسمہ، کولہے پر ہاتھ رکھے، کوہنیوں تک کنگن اور موٹے دراوڑی ہونٹ۔ میں نے اس کے حوالے سے ایک افسانہ بھی لکھا تھا، اور یہ مجسمہ بدقسمتی سے ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تقسیم کے دنوں میں وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں دلی میں کہیں ایک نمائش کا اہتمام تھا۔ یہ رقاصہ لڑکی ہمارے یہاں ہوا کرتی تھی۔ تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے اسے ہم سے نمائش کے لیے مستعار لیا گیا اور پھر ملک بٹ گیا اور وہ ادھر رہ گئی۔ فیصلہ بھی یہی ہوا تھا کہ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اس کی ملکیت ہے، چنانچہ ہم اس کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جانے وہاں کون سے میوزیم میں پڑی ہے اور کس حال میں ہے۔ اس کے اشاق یہاں رہ گئے، اس کا موئنجو دڑو بچھڑ گیا اور وہ بے وطن ہو کر رہ گئی۔ اب ڈھونڈ اسے چراغ رخ زیبا لے کر۔ موئنجو دڑو کا گرینڈ پریسٹ، اسے موئنجو دڑو کا پروہت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مختصر سا مجسمہ ہے، موٹے دراوڑی نین نقش والا، اور خصوصیت میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کے شانوں پر جو لبادہ ہے وہ ایک اجرک سے مشابہ ہے، وہی بیل بوٹے اور نقش۔ اور یہ صاحب کہاں ہیں؟ چونکہ دنیا بھر میں ڈانسنگ گرل اور گریٹ ہرلٹ کے مجسمے پوری وادی سندھ اور موئنجو دڑو کی پہچان ہے، اس لیے یہ ازحد نادر اور بیش قیمت ہے۔ پروہت صاحب کو کسی میوزیم میں رکھنے کا خدشہ مول نہیں لیا جا سکتا، یہ سرکار کے خزانے میں محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ پتن کا ہزاروں برس قدیم سونے کا ہار۔ بشام سے آگے شاہراہ قراقرم کے دائیں جانب نشیب میں پتن کی بستی ہے۔ وہاں کی ایک بوڑھی خاتون پہاڑوں میں بکریاں چرا رہی تھی جب اس نے دھوپ میں چمکتی کو شے دیکھی۔ اسے کھود کر نکالا تو چوکور شکل کے کچھ دبیز منکے تھے
जिन पर कुछ नक्श सबूत थे। चरवाही उन्हें उठा लाई कि पीतल है, उसे फरोख्त करके कुछ आटा हासिल कर लूँगी। शांगला के रास्ते सवात पहुंची तो उसे बताया गया कि ये तो खालिस सोने के हैं। उनमें से चंद एक मनके किसी जौहरी ने खरीद लिए और उन्हें पिघला लिया उनसे जेवर बनाने के लिए। कोई बहुत ही आला किरदार का पुलिस अफसर था जिसे खबर हो गई। उसने बाकी मादा मनके अपनी तहवील में ले लिए। हुकूमत की जानिब से इनाम के तौर पर उस खातून को ना सिर्फ हज पर भेजा गया जो उसकी दरीना ख्वाहिश थी, बल्कि नया घर भी बनवा दिया गया। मैं एक मरतबा पतन में शब बसर करने के बाद अगली सवेर उस चरवाही का घर देखने के लिए गया। वो मिली नहीं, शायद फिर बकरियां चराने के लिए गई थी। उस हार के बेशकीमत मनकों को खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी ख़जाने में महफूज कर लिया गया। हज़ारों बरस पेशतर इस खत्ते में शायद ये किसी शानदार मुजस्समे के गले का हार था या किसी बादशाह के गले पड़ गया था, ये अभी तय नहीं है। फास्टिंग बुद्धा पाकिस्तान की कदीम पहचान में शायद फास्टिंग बुद्धा सबसे पहले मकाम फायज है। इसका तर्जुमा आमतौर पर फाका कश बुद्ध किया जाता है, लेकिन उसे हम आसानी से रोज़ेदार महात्मा बुद्ध भी कह सकते हैं, यानी हम उसे थोड़ा सा दायरा इस्लाम में दाखिल कर सकते हैं। अलबत्ता हमारे रोज़े और बुद्ध के रोज़े में एक फ़र्क है। बुद्ध बेचारा सूख के कांटा हो जाता है, पसलियाँ निकल आती हैं, गाल पिचक जाते हैं और आंखें भूख से बड़ी हो जाती हैं, जबकि हमारी सेहत रोज़ों के बाद माशाल्लाह काबिल रश्क हो जाती है, तोंद निकल आती है। लाहौर म्यूज़ियम में रिहाइश रखने वाला फास्टिंग बुद्धा कभी कभार गैर मुल्की दौरे पर भी निकल जाता है कि यहाँ उसकी पजीराई नहीं होती कि हम तो बुत शिकन वगैरह हुआ करते हैं। जबकि ये जापान गया तो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग उसके सामने सरनिगू होकर बैठे रहते थे। कहा जाता है कि जापान से वापसी पर उसका एक बाजू टूट गया। पता नहीं वहाँ उसने किसी जूडो कराटे के मैच में शमूलियत की कि बाजू तोड़वा लिया या उसे ट्रांसपोर्ट करने में कहीं लापरवाही बरती गई। वैसे हैरत है कि महात्मा बुद्ध की हयात के हर लम्हे के बारे में अनगिनत बुत तराशे गए। उनके मौजों की संग तराशी वसी पैमाने पर की गई, लेकिन ये जो ज्ञान ध्यान के लम्हे थे, जब एक मुद्दत तक उन्होंने खाने पीने से इज्तनाब बरता और सूख के कांटा हो गए, हड्डियाँ निकल आईं, इस हालत के मुजस्समे तकरीबन ना होने के बराबर हैं। शायद ऐसी हालत में इंसान का बदन जिन तब्दीलियों से गुजरता है, उसके लिए मुजस्समा साज के पास इल्मुल बदन का गहरा इल्म होना ज़रूरी है, और वो उन ज़मानों में कम था, इसलिए उस कैफियत के मुजस्समे बहुत कम तराशे गए। वैसे पेशावर म्यूज़ियम में भी एक नायाब फास्टिंग बुद्धा नुमाइश पर है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है, इसके मुतादिद टुकड़े हैं। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि उस हालत में भी फ़न संग तराशी और इल्मुल बदन के हवाले से ये लाहौर के मुकम्मल मुजस्समे पर सबकत रखता है। एक बार सवात के एक दूरअफ्तादा गाँव में एक मकामी शख्स ने कच्चे फर्श पर गंधारा अहद के चंद टूटे फूटे नमूने मेरे सामने फैला दिए। मेरी नज़र फ़ौरन एक छोटे से हेड यानी सर पर गई। वो बहुत टूटा हुआ था, नाक गायब, बेशतर नक्श मालूम, लेकिन मैंने नोट किया कि उसके रुखसार पिचके हुए हैं और आंखें मुर्दा सी लगती हैं। उस शख्स ने उसकी कीमत कुछ ज़्यादा ही बताई, तो मैंने कहा कि भैया तो टूटा फूटा है, इससे बेहतर हालत वाले सर 200-400 में मिल जाते हैं, तुम इसके 2000 मांग रहे हो। साहब, उसने मुजस्समे के पिचके हुए रुखसारों को छूकर कहा, यह सूखा है इसलिए। एक अनपढ़ दहकान भी गंधारा के बारे में इतनी पहचान रखता है। किनशक की संदूकची या कैस्केट। किनशक से मंसूब ये छोटी सी संदूकची जो 2200 बरस पुरानी है, पेशावर के करीब शाह ढेरी से दरियाफ्त हुई थी। दुनिया के बहुत नादिर आसार में शुमार होती है। इसके चारों जानिब नक्श उभरे हुए हैं, शायद जेवरात को महफूज रखने के लिए थी या फिर उसमें इबादत से मुतल्लिक खुशबूयात और मनके वगैरह रखे जाते थे। ये मेरी तवक्को से बहुत छोटी थी। मैं ज़रा झुक कर शोकेस के साथ नाक लगाकर उसकी तफसील देखने की कोशिश कर रहा था। ये पेशावर म्यूज़ियम में नुमाइश पर थी, और मैं पेशावर म्यूज़ियम में क्या कर रहा था? मैं खैबर पख्तूनख्वा के आर्कियोलॉजी और अजायब घरों के डायरेक्टर अब्दुल समद साहब का इंतज़ार कर रहा था कि वो आएँ और मैं कारवां सराय का एक प्रोग्राम म्यूज़ियम की इमारत में उनके साथ रिकॉर्ड कर सकूं। वो भी यंग टॉम क्रूज़ के वाकिफ़ थे, और राज कपूर और दिलीप कुमार के महफूज शुदा घरों में हम रिकॉर्डिंग इसीलिए कर सके थे कि अब्दुल समद इस सिलसिले में बेहद मददगार साबित हुए थे। उनके साथ वक्त तो तय था, लेकिन उसी वक्त पेशावर के कोर कमांडर ने किसी सरकारी मीटिंग के लिए उन्हें तलब कर लिया था, और आप जानिए, उन दिनों आप मुग़ल आज़म से मुलाकात ना कर सकने की माजरत तो कर सकते हैं, लेकिन कोर कमांडर के दरबार में गैर हाज़िरी का खदशा मोल नहीं ले सकते कि ये ताड़ड़ नौयत के ब्लडी सिविलियन उनके मुकाबले में किस शुमार कतार में हैं। ना वो शुमार किए जा सकते हैं और ना ही उनकी कोई कतार होती है, वो तो इधर उधर ही पाए जाते हैं। चनाचे मैं उनकी गैर हाज़िरी में इधर उधर पाया जा रहा था, और मुझे इधर उधर एक मुतहरिक नौजवान साकिब नाम के लिए जा रहा था, जो पेशावर म्यूज़ियम के क्यूरेटर थे।
لگتا تھا کہ عبدالصمد صاحب نے انہیں تلقین کر رکھی ہے کہ اس بوڑھے بابے کا دل لگا رکھو، چائے پلاؤ، عجائب گھر دکھاؤ، جب تک میں دربار عالیہ سے واپس نہیں آ جاتا۔ تو اسی انتظار کے دوران یکدم کنچک کی صندوقچی ایک شوکیس میں نظر آ گئی اور اس کی قدامت کی دہشت نے مجھے مغلوب کر دیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اسے چھو کر محسوس کر سکوں؟ میں نے ثاقب سے پوچھا۔ سوری سر، ثاقب نہایت عاجزی سے گویا ہوئے۔ میوزیم کے قوانین کے تحت یہاں شوکیسوں میں نمائش شدہ نادر مجسمے یا اشیاء باہر نکالنے کی اجازت ہی نہیں ہے اور نہ ہی انہیں چھوا جا سکتا ہے۔ شاید میری شکل پر اس محرومی کی وجہ سے کچھ آزردگی سی چھا گئی، جس کا مداوع ثاقب نے فلفور کر دیا۔ ویسے بھی سر، کنچک کی یہ صندوقچی اوریجنل نہیں ہے، یہ اس کی کاپی ہے۔ اس کی نقل بمطابق اصل 3 صندوقچیاں تیار کی گئی تھیں۔ ایک تو کراچی میں نیشنل میوزیم میں ہے، دوسرے بھی کہیں ہیں، اور یہ تیسری پشاور میوزیم کے حصے میں آئی ہے۔ اصل خیبر پختونخوا کے سرکاری خزانے میں محفوظ ہے۔ ویسے میں جو یہ دل میں منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ بندہ ایک نقلی پستول تھامے میوزیم میں داخل ہو اور شوکیس توڑ کر یہ صندوقچی بغل میں داب کر چمپت ہو جائے، فلفور کم از کم کروڑ پتی ہو جائے، تو اس منصوبے پر اوس پڑ گئی۔ اگر یہ کاپی ہے تو پھر اسے شوکیس سے باہر نکالنے میں کیا حرج ہے؟ قانون پھر بھی وہی لاگو ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہم ہر ایک کو تھوڑی بتاتے ہیں کہ یہ نقلی ہے، ورنہ سے دیکھنے کون آئے۔ درست، میں نے مکمل اتفاق کیا۔ پشاور گندھارا عہد میں اس پورے خطے کا سب سے اہم شہر رہا ہے، صدر مقام بھی تھا۔ اس مناسبت سے گندھارا عہد کی سب سے نمائندہ اور پر اثر کلیکشن پشاور میوزیم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے میں نے لاہور میں تو گندھارا کے نوادرات دیکھے ہی ہیں، اس کے سوا مینگورا میوزیم اور چکدرا میوزیم میں بھی انہیں دیکھنے کے شوق میں جا چکا ہوں۔ درست کہ پشاور کی کلیکشن بہت بڑی اور باروب ہے، لیکن مجھے چکدرا میوزیم میں گندھارا کے کچھ نمونے بہت ہی دلکش لگے تھے۔ ان کی سنگ تراشی دل کو موہ لینے والی تھی، وہ واقعی شاہکار تھے۔ پچھلے برس ایمسٹرڈم کے رائک میوزیم اور پیرس کے لوور میوزیم میں مجھے گندھارا عہد کی نمائندگی بہت واجبی لگی۔ جو کچھ نمائش پر تھا اس کی نسبت میرے 2-3 نمونے بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ روم میں گندھارا عہد کا کوئی بہت ہی شاندار میوزیم ہے، اس لیے بھی کہ گندھارا اور خاص طور پر وادی سوات میں جتنی بھی کھدائی ہوئی اور گندھارا پر تحقیق ہوئی، سب کی سب اطالوی آرکیولوجسٹ نے کی۔ قانون کے ماتحت کھدائی کے دوران برآمد ہونے والے نوادرات کا کچھ حصہ وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور وہ لے گئے۔ جاپان کا نارا میوزیم بھی گندھارا کے حوالے سے پہچان رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں گندھارا عہد کے جتنے بھی شاہکار عجائب گھروں میں نمائش پر ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 10% ہیں ان نوادرات کے جو کہ تہہ خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے ہاں اتنی گنجائش نہیں کہ سب کو نمائش کیا جا سکے۔ اور ہوگا کیا، ان میں سے بیشتر تو وہاں پڑے پڑے زوال پذیر ہو جائیں گے، خرد برد کا شکار ہو جائیں گے، یا پھر وہ اقتدار کے ایوانوں میں براجمان فرعونوں کے گھروں اور ڈیروں پر منتقل ہوتے جائیں گے، تاکہ غیر ملکی مہمان ان کے ذوق جمال کے قائل ہو جائیں۔ اور ماضی میں ایسا وقوع ہوا ہے کہ سائیں، یہ جو بت شدھ ہے اسے ہمارے ڈیرے پر پہنچا دو، ہمارے گھوڑے سے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ حکومت اس شاندار ذخیرے کا کچھ حصہ دنیا کے مشہور عجائب گھروں کو تحفے کے طور پر پیش کر دے؟ یوں پاکستان کی قدیم وراثت وہاں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی، اور وہ ملک ہمارے شکر گزار بھی ہوں گے۔ پشاور میوزیم آپ 2-3 گھنٹے میں گھوم سکتے ہیں، لیکن اسے دیکھنے کے لیے کئی روز درکار ہیں۔ اتنے شاہکار ہیں کہ انسان ٹھہر ٹھہر کر دیکھے تو ان کی کاریگری اور قدامت کے کچھ بھید کھلیں، ورنہ جیسے ہم اس جہاں سے سرسری گزر جاتے ہیں اور کچھ پلے نہیں پڑتا کہ آخر کیوں گزر رہے ہیں، ایسے پشاور میوزیم میں بھی سرسری گزر جائیے، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ جب میں بھی پشاور میوزیم سے ثاقب کی رفاقت میں سرسری گزر چکا تو بالآخر تنگ آ گیا کہ عبدالصمد صاحب کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ان دنوں لوگ اٹھائے جا رہے تھے، کہیں اٹھائے ہی نہ گئے ہوں، گئے بھی تو ایسی ہی جگہ تھے۔ میں نے آج کی سویر کارواں سرائے کے اس پشاور میوزیم کی ریکارڈنگ کے لیے وقف کی تھی، اور مجھے دوپہر کے بعد ایک اور مشن پر روانہ ہونا تھا۔ چنانچہ میں نے ٹیلی ویژن کے عملے سے کہا کہ آپ اپنے کیمرے فوکس کریں، روشنیاں فکس کریں، مناسب مقام کا چناؤ کریں جس کے پس منظر میں میوزیم کے نوادرات روشن ہوں۔ میں تنہا ہی گندھارا عہد کے نوادرات کے عہد میں کود پڑوں گا اور خود ہی تاریخی کھنڈرات کی خاک چھان لوں گا۔ میں نے بچشم نم عبدالصمد صاحب کو یاد کیا اور ریکارڈنگ کا آغاز کر دیا۔ گندھارا عہد پشاور میوزیم میں زندہ ہوتا ہے۔ گندھارا عہد کے ساتھ میرا لگاؤ کب اور کیسے شروع ہوا، اس کا تذکرہ میں نے سوات کے سفر نامے سفر شمال کے میں تفصیل سے کیا ہے۔ مختصر ہے کہ مینگورا میں ایک چاہنے والے نے مجھے شگردر اسٹوپا کے قریب دریافت ہونے والا گندھارا دور کا ایک پتھر کا ٹکڑا تحفے کے طور پر دیا۔ لاہور واپسی پر میں نے اسے برآمدے میں فالتو اشیاء کے ساتھ ڈھیر کر دیا کہ مجھے اس میں کچھ دلچسپی نہ تھی۔
چھٹی کے ایک دن میں نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ ہے کیا، اسے ایک برش سے پانی کی مدد سے صاف کیا تو اس میں سے صورتیں ظاہر ہونے لگیں۔ مہاتما بدھ آلتی پالتی مارے براجمان، آس پاس ان کے مرید ہاتھ باندھے ہوئے، ایک ہرن ان کے پاؤں میں لیٹا ہوا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے مجھے اسیر کر لیا۔ یعنی میں وہ پہلا شخص ہوں پچھلے 1500 برس کے بعد جو ان پتھر سے تراشے ہوئے مجسموں کو دیکھ رہا ہے۔ میری وہ پہلی آنکھیں ہیں جو زمانے کو طے کرتی صدیاں پیچھے چلی گئی ہیں، اور وہ وہی کچھ دیکھ رہی ہیں جو ان کے پجاری دیکھتے تھے۔ قرض کے اس زمان و مکان میں گم گشتہ کیفیت نے مجھ پر سحرداری کر دیا، اور پھر میں اس قدیم عہد کی تاریخ اور اس کی مجسمہ سازی کے معجزوں کا شیدائی ہو گیا۔ ان کے کھنڈروں کی کھوج، آثار کی تلاش، اس کے ٹوٹے پھوٹے نمونوں کو حاصل کرنے کی خواہش۔ میں نے گندھارا کے تقریباً پورے خطے کو چھان مارا۔ میں ایسے ایسے غیر معروف مقامات اور پہاڑیوں تک پہنچا جو ابھی تک آثار قدیمہ کے محکمے کی نظر میں بھی نہ آئے تھے۔ ٹیکسلا کا پورا علاقہ، مردان، سوابی، سوات کا طول و عرض، پشاور، دیر، اور جانے کہاں کہاں۔ اور اس دوران میں نے ایسے ایسے قدیم شاہکار دیکھے جو کم لوگوں نے ہی دیکھے ہوں گے۔ توتالیہ کے گاؤں کے قریب 100% مکمل حالت میں ایک بدھ خانقاہ دریافت ہوئی تھی۔ اسے اگر سرکار محفوظ کر لیتی تو وہ دنیا بھر میں ایک منفرد اور عجوبہ عمارت ہوتی۔ وہاں سے مجسمے توڑ لیے گئے اور اس کھیت پر ہل چلا دیا گیا جس کی مٹی میں وہ ہزاروں برس دفن رہی۔ میں نے وہ نایاب مجسمے بھی دیکھے۔ گندھارا کے جنون کی کچھ کہانیوں کو میں نے اپنے ناول راک میں فکشن کی صورت منتقل کیا۔ اس کا ایک اہم کردار زاہد کالیا بھی تھا جو گندھارا کا سب سے بڑا اسمگلر تھا، اور میں اس کے بہت قریب تھا، صرف گندھارا عہد کو جاننے کی خاطر کہ وہ بڑے بڑے ماہروں کی نسبت گندھارا کے بارے میں حساس اور وسیع علم رکھتا تھا۔ میں نے اس دوران نہ صرف نوگرام کے ایک شخص کے پاس مہاتما بدھ کا ایک شاہکار ہیڈ دیکھا تھا جس پر سونے کا لیپ جو کا تو موجود تھا، بلکہ ایک کلیکٹر کے پاس خالص سونے سے بنا ہوا ایک ہزاروں برس قدیم ساسانی عہد کا جام بھی دیکھا تھا جس کی بیرونی سطح پر سینگوں والے بیل ابھرے ہوئے تھے۔ میں ٹیکسلا کے ایک ایسے ان پڑھ سنگ تراشوں کو ملا جن کی انگلیوں میں ابھی تک ہزاروں برس پیشتر کی مجسمہ سازی کی صلاحیت موجود تھی، اور ان میں بابا زردار بھی تھا جسے فاسٹنگ بدھا تراشنے میں کمال حاصل تھا۔ افغان جنگ کے دوران وہاں سے اسمگل ہونے والے قدیم تہذیبوں کے خواتین کے چونے سے تخلیق کردہ ایسے رنگین مجسمے دیکھے جن میں سے ہر ایک اس لائق تھا کہ اس کے لیے الگ سے ایک میوزیم تخلیق کیا جاتا، اور ایسی بہت سی داستانیں ہیں۔ مردان سے ذرا آگے بائیں جانب ایک ٹیلے پر واقع سری بہلول کا قصبہ واقع ہے جس کا حوالہ گندھارا کے قدیم نقشوں میں ملتا ہے۔ میرا سب سے پسندیدہ مقام تھا وہ۔ پتھروں سے بنی ہوئی ڈھلان، گلیاں، بیشتر گھر بھی پتھر سے تعمیر کردہ جو کسی راہب خانے کے بھی ہو سکتے تھے، زیادہ تر کچے مکان۔ اس کے سادہ مکین میرے دوست ہو گئے۔ پہلے وہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتے تھے کہ یہ شخص ٹیلی ویژن پر دکھائی دیتا ہے، کہیں ہماری ناجائز تشہیر نہ کر دیں۔ پھر وہ کچھ عرصہ اس گمان میں رہے کہ شاید میں گندھارا کا کوئی بیوپاری اور اسمگلر ہوں۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ اس کی جیب میں رقم بہت ہی کم ہوتی ہے، اور جو مکمل اور بہتر حالت میں مجسمے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر صرف آہیں بھرتا ہے، خریدتا نہیں۔ البتہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اسے لے جاتا ہے۔ تو وہ میرے دوست ہو گئے کہ صاحب کچھ جنونی تو ہے پر خطرناک نہیں۔ 3 برس پیشتر جب میں ایک مرتبہ پھر سٹوپوں کا کھنڈر شہر دیکھنے کے لیے سوات گیا تو راستے میں کچھ دیر کے لیے سری بہلول بھی گیا۔ اس کی قدامت اور دیرینہ دلکشی رخصت ہو چکی تھی۔ نئی آبادی نے اس کا گھیراؤ کر کے اس کے دور سے دکھائی دینے والے منظر کو اوجھل کر دیا تھا۔ گلیاں اور مکان پختہ ہو چکے تھے، البتہ اس کی قدیم حفاظتی دیواروں کے کچھ حصے جو گندھارا زمانوں کے تھے ابھی موجود تھے، لیکن کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں میں دبے ہوئے۔ چند لوگوں نے مجھے پہلے زمانوں کے حوالے سے پہچان لیا کہ آپ تو ہمارے والد یا چچا کے دوست ہوا کرتے تھے۔ سب کچھ بدل چکا تھا، لیکن ایک مہربان کے ہاں سے مجھے گندھارا عہد کے کانسی کے بنے ہوئے 2 چھوٹے چھوٹے ظروف مل گئے، اور وہ بہت ہی دلکش نمونے ہیں۔ اب ان دنوں مجھ میں سکت نہیں رہی دربدر ہونے کی، اگرچہ گندھارا فن کا جنون ابھی باقی ہے۔ پشاور میوزیم میں گندھارا کے جو نمونے آویزہ تھے انہیں دیکھ کر میری آنکھوں کی پیاس کچھ بجھی، اور میں انہیں دیکھتے ہوئے اسی کیفیت سے دوچار ہوا جو برسوں پیشتر شگردر اسٹوپا کی قربت میں سے دریافت شدہ مجسموں کو پہلی بار دیکھتے ہوئے مجھ پر طاری ہوئی تھی۔ کارواں سرائے کا پروگرام اختتام کو پہنچا اور کیمرہ مین لائٹس وغیرہ سمیٹ کر رخصت ہونے کو تھے کہ برادر ثاقب ہانپتے ہوئے آئے۔ سر، ڈائریکٹر صاحب 5 منٹ میں پہنچنے والے ہیں۔ ان کا فون آیا تھا کہ تارڑ صاحب اور عبدالصمد واقعی 5 منٹ میں پہنچ گئے۔ وہ واقعی اس لائق تھے کہ ان کا انتظار کیا جا سکے۔ نہایت دل ربا اور پرکشش شخصیت، قدرے شرمیلی، خوش شکلی اور اپنے پیشے سے جڑے ہوئے، بہت نفاست میں ملبوس،
جانے یہ شخص مٹی کیسے کھودتا ہوگا کہ آرکیالوجی میں آپ بنیادی طور پر کھدائی ہی تو کرتے ہیں۔ ویسے موصوف نے تاخیر کی، جی بھر کے معذرت کی، اور میں نے جی بھر کے قبول بھی کر لی کہ جب سلجوق وزیر اعظم ہاؤس میں ڈپٹی سیکرٹری وزارت خارجہ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہا تھا تو عبدالصمد بھی وہاں پر ہوا کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ جو ہمارا ریکارڈنگ کا ساز و سامان میوزیم میں روانگی کے لیے بند چکا تھا اسے کھول دیا گیا تاکہ پشاور میوزیم کے نوادرات اور وہاں نمائش شدہ گندھارا کے مجسموں کے بارے میں ہم براہ راست گھوڑے کے منہ سے سن سکیں، مطلب اسٹریٹ فرام ہارسز ماؤتھ۔ اتنی انگریزی تو آپ بھی جانتے ہوں گے۔ میں نے عملے سے گزارش کی کہ وہ اس ریکارڈنگ کے لیے میوزیم کا کوئی اور پس منظر منتخب کریں۔ کچھ دیر بعد ایک کیمرہ مین نے آ کر کہا کہ سر ذرا لوکیشن چیک کر لیں۔ واقعی عملے نے بہترین پس منظر کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے میزبان کی کرسی پر بیٹھ کر اطمینان کیا کہ ہم کون کون سے زاویوں سے شوٹ کریں گے، اور تب چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آگے رکھی میز پر وہی کنچک کی صندوقچی سجی ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ بتایا گیا کہ جب عبدالصمد واپس آیا تو کسی نے کہا کہ سر تاڑڑ صاحب سخت غصے میں ہیں۔ ثاقب نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے سرگوشی کی کہ سر وہ کنچک کی صندوقچی کو ہاتھ لگا کر دیکھنا چاہتے تھے تو میں نے معذرت کر دی کہ میوزیم کی کوئی شے بھی شوکیس سے باہر نہیں نکالی جا سکتی۔ اس پر عبدالصمد بولے، بے شک پورا میوزیم باہر نکال کر رکھ دو، تاڑڑ صاحب کو ناراض نہیں کرنا۔ حالانکہ نہ تو میں اتنے غصے میں تھا، ذرا خفا تھا کہ وہ حسب وعدہ موجود نہ تھے، اور نہ ہی میں نے کنچک کی صندوقچی کے غیر موجودگی سے ناراض ہونا تھا، لیکن میں نے بہر طور اس 2200 سال پرانی اگرچہ نقل صندوقچی کو اپنے سامنے پڑا دیکھ کر طمانیت کی ایک لہر بدن میں محسوس کی۔ ریکارڈنگ کے دوران عبدالصمد نے بہت گہری اور مکمل عبور والی گفتگو کی جو ظاہر ہے خیبر پختونخوا کے آثار قدیمہ، عجائب گھروں اور قدیم ثقافت کے حوالے سے تھی۔ میں نے وہ کچھ جانا جو میں نہ جانتا تھا۔ مثلاً گندھارا مجسمے صرف بدھ مت کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ ان میں مختلف ہندو دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں بھی ہیں، شیوا اور پاروتی ہیں، بلکہ ان کے مطابق مہاتما بدھ کے کئی مجسموں میں شیوا کی تنومندی اور مردانگی کا اظہار ہے، اور یہ یونانیوں کے دیوتا اپالو کی پیروی میں نہیں ہے۔ علاوہ ازیں مظاہر قدرت کی پرستش کو بھی سنگ سازوں نے تراشا ہے، بلاؤں، شیطانوں اور آفتوں کی بھی نمائندگی کی ہے۔ گندھارا جنون کے زمانوں میں نیو یارک سے شائع شدہ بدھ کے نادر مجسموں پر مشتمل ایک دبیز کتاب ہاتھ لگ گئی جس کے سر ورق پر درج تھا گائز کلیکشن۔ معلوم ہوا گائے نام کے ایک پارسی ڈاکٹر پشاور میں پریکٹس کرتے تھے۔ پارسیوں کے مانند وہ بھی خلق خدا کی خدمت پر یقین رکھتے تھے اور نادار مریضوں کا مفت علاج کیا کرتے تھے۔ کئی مریض اپنے کھیتوں سے نکلنے والے گندھارا کے بت اٹھا لاتے کہ ہمارے پاس تو بس یہی پتھر ہیں۔ یوں گائے کلیکشن کا آغاز ہوا۔ میں بھی گائے خاندان کا کھوج لگاتا یہاں پشاور پہنچ گیا تھا۔ ان کی 2 بہنیں جو ایک پرانے مکان میں رہتی تھیں بہت ضعیف ہو چکی تھیں۔ انہوں نے جہاں تک ہو سکا اپنے بڑھاپے کے باوجود میری بہت آؤ بھگت کی۔ ان کے گھر میں گندھارا کے کوئی نوادر نہ تھے، اور یہ کوئی 30 برس پیشتر کا قصہ ہوگا۔ جانے ان کا کیا انجام ہوا۔ عبدالصمد کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر گائے کی پوری کلیکشن اب بھی نیو یارک میں کہیں موجود ہے۔ میں نے جب پتن کے سونے کے ہار کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے مجھے ایک خوشخبری سے نوازا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ مستقبل قریب میں نہ صرف پتن کا سونے کا ہار، موئنجودڑو کا پروہت اور کنچک کی صندوقچی کچھ مدت کے لیے شاید پشاور میوزیم میں نمائش کی جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے مجھے اطلاع کرنی ہے۔ اگر صحت نے ساتھ دیا تو میں ہر صورت اوریجنل حالت میں دیکھنے کے لیے پشاور پہنچوں گا۔ ڈاکٹر عبدالصمد جنہوں نے آرکیالوجی کے مضمون میں جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تو وہ اس شعبے میں سب سے کم عمر پاکستانی تھے۔ انہوں نے محض افسری پر انحصار نہ کیا بلکہ اپنی تحقیق پر مبنی مختلف کتابیں اور ضخیم رپورٹس بھی تصنیف کی۔ ان میں سے ایک بہت اہم کتاب گندھارا کے فن میں ہندوازم کے اثرات کے بارے میں ہے۔ خانپور کے قریب بھامالا بدھ آثار سے مجھے بھی بے حد دلچسپی ہے، جہاں نہ صرف راہب خانے کے کچھ حصوں میں ابھی تک بدھ کے مجسمے اپنی اصلی حالت میں دیکھے جا سکتے ہیں، بلکہ شاید یہ واحد کھنڈر ہے جہاں سے ایک ریکلائننگ بدھا یا خواب دیدہ بدھا دریافت ہوا ہے۔ املوک ڈارا اور ابا صاحب چینا کے قدیم سٹوپوں کو میں دیکھ چکا ہوں، اور ان کا تفصیلی تذکرہ میری کتاب جو کالیاں کے باب سٹوپوں کا شہر میں درج ہے۔ اب یہاں ایک سانحہ سا ہونے لگا تھا۔ انہوں نے ریکارڈنگ کے دوران آرکیالوجی اور میوزیم کے شعبے کی جانب سے شائع کردہ نہایت ہی شاندار طباعت کی کتاب لینڈ آف گندھارا جو تصاویر پر مشتمل تھی مجھے پیش کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا، چنانچہ میں نے بے خبری میں اسے وصول کرنا چاہا۔ وہ اس قدر وزنی تھی کہ میں اس کے بوجھ سے قلابازی کھاتے کھاتے سنبھل گیا
اور میں نے اپنی خجالت کی پوشیدگی کے لیے میز کا سہارا لیا۔ عشق میر ایک بھاری پتھر ہے، کب مجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ میں قطعی طور پر مبالغہ نہیں کر رہا کہ اسے بھاری پتھر کہنا بھی زیادتی ہے۔ وہ تو ایک وزنی چٹان تھی۔ درست کہ 20 اعلیٰ نسل کے کاغذ اور جلد وغیرہ کا وزن تو ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے اس میں ہزاروں برسوں کی تاریخ کے کھنڈروں اور مجسموں کا بوجھ بھی منتقل ہو گیا تھا۔ ویسے لینڈ آف گندھارا کا وزن نہایت کارآمد بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر رقیب روسیہ کو ہلاک کرنا مقصود ہو تو سوتے میں اس کے سینے پر رکھ دیجئے، اس کے بوجھ تلے تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہو جائے گا۔ لاہور واپسی پر جب کبھی لینڈ آف گندھارا کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تو اپنے بیٹے سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے میز سے اٹھا کر میری گود میں رکھ دے، پھر وہی اٹھا کر اسے واپس میز پر رکھ دیتا ہے۔ بعد میں رانوں میں دیر تک درد ہوتی رہتی ہے، لیکن کیا کیا جائے، علم کے شوق کی خاطر قربانی تو دینا پڑتی ہے۔ ریکارڈنگ نہایت تسلی بخش ہوئی اور میں اس سے فارغ ہو کر پشاور میوزیم میں تنہا گھومنے لگا۔ میں یہاں کے فاسٹنگ بدھا کے ٹکڑوں کے ساتھ کچھ وقت بسر کرنا چاہتا تھا۔ واقعی یہ ٹکڑوں میں بٹا بھی ایک شاہکار تھا۔ بدھا کا فاقہ زدہ چہرہ، کھوپڑی کی ہڈیاں نمایاں ہوتی ہوئی اور مردنی کی ایک کیفیت۔ بہت عرصہ ہوا نائٹ ان اے میوزیم نام کی ایک فلم دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ ایک ناکارہ سے شخص کو میوزیم آف نیچرل ہسٹری نیو یارک میں نائٹ گارڈ کی ملازمت مل جاتی ہے۔ رات کو جب سب دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں اور وہ تنہا اس میں گھوم رہا ہے تو میوزیم میں نمائش پر جتنے قدیم آثار، ڈھانچے، مجسمے، عنقا ہو چکے جانوروں اور پرندوں وغیرہ کے ماڈل ہیں، سب کے سب زندہ ہو جاتے ہیں۔ آئس ایج کے نہایت طویل دانتوں والے بالوں بھرے ہاتھی، ڈائناسورز، پرندے، افریقی اور امریکی قبائل، قدیم دیوتا، سب کے سب غل کرتے چنگاڑتے پھرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پھر سے پہلے کی مانند حنوط ہو جاتے ہیں۔ اگر پشاور میوزیم میں بھی کسی رات یہی ناممکن وقوع ظہور پذیر ہو جائے تو کیا ہو؟ دراز قامت مہاتما بدھ اپنے لبادے سنبھالتے شہزادوں کی مانند کہ وہ کپل وستو کے شہزادے ہی تو تھے، میوزیم کی راہداریوں میں نہایت شان سے چلنے لگے۔ بدھ کی حیات کے سب مجسمے زندہ ہو جائیں، بلکہ مایا خواب دیکھ رہی ہے کہ ایک سفید ہاتھی جنم لے رہا ہے۔ بدھ کا پسندیدہ گھوڑا کنتھا کا اپنے مالک کی جدائی میں اداس اور سرنگوں، بدھ کی موت اور چتا کے گرد سر جھکائے بیٹھے گنجے بھکشو، کہیں بلائیں پھڑپڑا رہی ہیں اور کہیں گرونڈا پرندہ پرواز کرتا میوزیم کی چھت سے جا ٹکراتا ہے۔ کنچک کی روح اپنی صندوقچی پر منڈلانے لگتی ہے اور میرے سامنے شوکیس میں فاسٹنگ بدھا کے جو ٹکڑے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں اور وہ مکمل حالت میں میرے سامنے گیان دھیان میں گم ہے۔ آنکھوں کی جگہ تاریک گڑھے، پسلیوں پر رگیں ابھری ہوئی، پیٹ پچکا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے گمان ہوتا ہے کہ اس کی تاریک ہو چکی آنکھوں میں نور کی ایک رمق نے جنم لیا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیری ریاضتوں، عبادتوں اور فاقوں سے نسل انسانی کے دکھ کہاں کم ہونے والے ہیں سدھارتھ؟ سب دکھ ہے، دکھیا سب سنسار، دکھ سبھائے جگ، کوٹھے چڑھ کے ویکھیا، گھر گھر ایہو آگ، دکھ سبھائے جگ۔ اس کے ساتھ ہی پشاور آوارکی کے ایپیسوڈ 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے ایپیسوڈ 6 سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔